اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والعاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والمحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد والمحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله. نعرہ الصلوات. اللهم صل على روایات کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جس مقام پر کوئی نیک عمل انجام پا رہا ہوگا قیامت میں وہ مقام گواہی دے گا. تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے گواہوں میں سے گواہ کا اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اللہ عز و جل جو یہاں پر خدمات انجام دینے والے ہیں، جو بانیان ہیں، جنہوں نے بنیاد رکھی ڈیکیڈز اگو، اور جن سب کی محنتوں سے آج ماشاءاللہ سب یہاں تشریف فرما ہے، دام درہم قدم سخن، کسی بھی طرح سے جس نے کوئی خدمت انجام دی ہو بحق ابوالفضل عباس علیہ السلام، اللہ اس کی حاجات کو بھی پورا فرمائے انشاءاللہ سے، اور مرحومین کے درجات بلند تر فرمائے. اور جتنے بھی یہاں تشریف لانے والے ہیں، کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی بھی لمحے پر کوئی خاص حاجت ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے. اس وقت بھی زندگی کی کوئی نہ کوئی خاص حاجت ہوگی آپ کے دل میں، اور باب الحوائج کا جشن ہے، تو باب الحوائج ابوالفضل عباس علیہ السلام پر ان حاجات کے لیے کہ وہ قبول فرمائے انشاءاللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں بلندتر صلوات بھیجے نام ابوالفضل عباس علیہ السلام پر. اللہم صل علی محمد. سادہ الفاظ میں والشمس وضحاہا کہ ہاں والقمر اذا تلاہا کی آمد مبارک ہو. ہاں، اگر علی والشمس وضحاہا ہے تو عباس والقمر اذا تلاہا ہے، کیونکہ قمر بنی ہاشم ہے ابوالفضل عباس. ابھی میں نے خطبے میں آپ کے سامنے ایک وہ درود و سلام پڑھا ہے کہ جو تمام ائمہ علیہ السلام کا جو ذکر ہے، درود توسی جسے کہتے ہیں، یہ در حقیقت امام زمانہ پر درود ہے، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ السلام وہ ہیں کہ جن تک ہر امام کی صفت پہنچے گی. لیکن مجھے گفتگو کرنی ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام پر، اگر آپ ساتھ رہیں گے انشاءاللہ سے گفتگو رہے گی. تو اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ، یعنی ان امام زمانہ پر سلام ہو کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں. جیسے حسین ہے نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ. اس طرح سے حضرت حجت بھی ہر امام کی صفت مولا امام زمانہ سے ظاہر ہوگی. تو سلام ان پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، والصولۃ الحیدریہ، جو صولت و حیبت حیدری کو رکھتے ہیں، والعصمت الفاطمیہ، جو بی بی فاطمہ کی عصمت کے حامل ہیں، والحلم الحسنیہ، جو حلم حسنی کے حامل ہیں، وشجاعت الحسینیہ، جن سے شجاعت امام حسین کا اظہار ہوگا، والعبادت السجادیہ، مولا سجاد علیہ السلام کی عبادت کا اظہار جن امام سے ہوگا وہ مولا امام زمانہ علیہ السلام ہے. والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ، یعنی سادہ الفاظ میں ہر قال الباقر و قال الصادق کے وارث امام زمانہ علیہ السلام ہے.
والعلوم الکاظمیہ، مولا امام کاظم علیہ السلام کے علوم امام زمانہ سے ظاہر ہوں گے، والحجج الرضویہ، مولا رضا کی حجت امام زمانہ سے ظاہر ہوں گی، والجود التقویہ، امام تقی علیہ السلام کا جود و تقوی امام زمانہ سے ظاہر ہوگا۔ میں خاص وجہ سے پڑھ رہا ہوں ابوالفضل عباس السلام کے ذکر پہ، میں ابھی ایک لمحے میں رب دینے لگا ہوں۔ والنقاوۃ النقویہ، امام علی نقی علیہ السلام کی پاکیزگی امام زمانہ سے ظاہر ہوگی۔ والہیبۃ العسکریہ، مولا عسکری علیہ السلام کی ہیبت امام زمانہ سے ظاہر ہوگی۔ اور والغیبۃ الالہیہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ذات فقط ان کی جو ہستیاں یہ منصوص من اللہ نہیں ہے فقط، وہ تو ہیں ہی، لیکن ان کے نام بھی منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ نے اپنے نام سے ایکسٹریکٹ کیا ہے۔ یعنی وہ محمود تھا تو نے محمد بنایا ہے، الہی بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت الاعلی وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، یعنی وہ محمود تھا تو نے محمد بنایا، وہ اعلیٰ تھا تو نے علی بنایا، وہ فاطر السماوات والارض تھا تو نے فاطمہ زہرا بنایا، وہ محسن تھا تو نے حسن مجتبیٰ بنایا۔ اللہ نے اپنے نام سے ایکسٹریکٹ کی ہے ان کی صفات کو۔ وہ قدیم الاحسان تھا تو نے حسین بنایا، توجہ کیجیے گا، وہ معبود تھا تو نے زین العابدین بنایا، وہ عالم الغیب و شہادہ تھا تو نے باقر العلوم بنایا، وہ صادق الوعد تھا تو نے جعفر صادق بنایا، وہ کاظم الغیظ تھا تو نے موسی کاظم بنایا، اسے رضا پسند تھی تو نے علی رضا بنایا، اسے تقوی محبوب تھا تو نے محمد تقی بنایا، وہ نقی مزاج تھا تو نے علی النقی بنایا، وہ عسکرانہ شان کا حامل تھا تو نے حسن عسکری بنایا۔ اور غور کیجیے گا، وہ خود غائب تھا لہٰذا اپنی آخری حجت کو غیبت کے پردے میں رکھ کر ہدایت کا اہتمام فرمایا۔ سبحان اللہم صلی علی۔ اب اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ درود توسی کہ جو حاجات کی برابری کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، مجرب ہے، نماز کے بعد اس کو پڑھیں اور اس کے بعد اپنی حاجت کو طلب کریں، اس لیے میں 14 معصومین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو علماء کے اور عرفاء کے وظیفے میں یہ رہا ہے، بالخصوص خواجہ نصیر الدین توسی۔ تو ایک مرتبہ حضرت حجت کو انہوں نے عالم مکاشفہ میں یا کسی بھی کیفیت میں جب ملاقات ہوئی تو مولا امام زمانہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ جو تم درود پڑھتے ہو مجھ پر کہ مجھ سے ہر معصوم کی صفت ظاہر ہوگی، اس میں ایک نام کا اضافہ کر دو۔ اب جو مدح حاضر ہے میں گفتگو کر رہا ہوں، کہا مولا اس سلسلے میں کس نام کا اضافہ ہو سکتا؟ یہاں تو کسی نام کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ مجھ پر ایسے درود بھیجو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ۔ غیرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا اظہار ہے حضرت حجت سے، یعنی آپ ان ہستی کے جشن میں تشریف فرمائے کہ 2 مصرے کافی ہیں کہ ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے، ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے، وہ ہے ابوالفضل عباس۔ توجہ ہے آپ کی، جہاں دیکھیں ہر امام زادے کا مقام ایک جیسا نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، تمام ائمہ ایک ہی نور ہے، اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن امام زادوں کے مقام میں فرق ہے۔ سارے امام زادے ایک طرح سے، سبھی امام زادے قابل احترام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ امام زادے وہ ہیں کہ جن کی ثنا اور جن کی مدح براہ راست زبان عصمت سے پہنچی ہے، جن کی زیارت امام معصوم بیان فرمائے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات ہے کہ قبر ابوالفضل عباس علیہ السلام کے سامنے صادق آل محمد کھڑے ہوں اور فرمائیں کہ اللہ کا سلام ہو آپ پر اے ابوالفضل عباس، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیاء المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین علیکہ یبن امیر المومنین فیما تقتدی و تروح، صبح بھی آپ پر سلام ہو، شام بھی آپ پر سلام ہو۔ امام معصوم جب فرمائے کسی ہستی کے لیے، گویا انہوں نے اس عصمت سے جوڑ دیا ان ہستی کو، جیسے بی بی معصومہ کو میں، بی بی معصومہ کا نام معصومہ نہیں ہے، ان کی صفت معصومہ ہے، نام تو فاطمہ ہے، لیکن امام نے معصومہ فرمایا، جیسے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو کہ ثانیہ ظاہر عالمہ غیر معلمہ، اور یکم شعبان المعظم بھی ایک منصوب دن ہے۔ اب شعبان المعظم کا مہینہ ہے، ظاہر ہے کہ چہرے پر آپ کی جشن میں جب خوشی رہے گی اور مسکراہٹ رہے گی، یقین فرمائیے گا اگر آپ اہل بیت کے جشن میں یہاں تشریف فرمائیں اور اس نیت سے کوئی اچھا لباس پہن کر آئیں کہ میں اہل بیت کے جشن میں جا رہا ہوں، تو آج کے دن یہ اچھا لباس پہننا بھی عبادت ہے، مسکرا لینا بھی اہل بیت کے لیے یہ عبادت ہے۔ سادہ الفاظ میں کو جو آج مسکراتا رہے گا وہ قبر میں بھی مسکراتا رہے گا انشاءاللہ سے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام پر، امام حسین علیہ السلام پر، محمد و آل محمد پر۔ یہ ہو جائے خود ماشاءاللہ صاحبان فہم و شعور تشریف فرمائے، کسی بھی کیفیت میں صلوات بھیجیں، ثواب تو ہے،
لیکن خود حضور مکرم کا فرمان ہے کہ بلند آواز سے بھیجو تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. تو یہاں سارے ہی مومن تشریف فرمائیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کہیں نہ کہیں اگر کوئی نفسانی بیماری ہمارے وجود میں آ گئی ہے تو ایک بلندتر صلوات بھیج دیجیے گا تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ سے. اللہم صلی علی وعجل. تو یکم شعبان المعظم وہ بی بی ثانیہ زہرا میں، چونکہ شاید اردو زبان میں اس امام بارگاہ میں یہ ایک جشن ہو رہا ہو، باقی انگلش میں، تو میں اپنے طور پر ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی شعبان المعظم کی ہستیاں تو ایک ایک فقرہ ضرور کہہ دو کم سے کم، اس زبان میں بھی ایک جو ہے وہ حق ادا ہو جائے انشاءاللہ جس حد تک ممکن ہے. کہ وہاں سے شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے. یعنی آپ نے سن رکھا ہے کتاب تحفۃ العالم میں، اگر نہیں سنا تو روایت یوں ہے کہ آغا شیخ جعفر بحر العلوم نے یوں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تھیں تو قرآن کی تلاوت روک کر وضع القرآن، قرآن کو ایک طرف رکھتے تھے، قام اجلال اللہ، اور بی بی کے احترام میں اجلال میں بلند ہوتے تھے، جیسے رسول اللہ بی بی فاطمہ کے احترام میں بلند ہوتے تھے نا. امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت روک کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے احترام میں بلند ہوتے تھے. توجہ کیجیے گا، یعنی جس بی بی کے احترام میں دو دو قرآن بلند ہو جائے، قرآن صامت بھی بلند ہو جائے، قرآن ناطق بھی بلند ہو جائے، وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے. دو ہستیاں ایسی ہیں، میں اپنے جشن سے مربوط ہوں، دو ہستیاں کربلا معلیٰ کے پورے سلسلے میں ایسی ہیں کہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، حتیٰ یہ کہ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ انہوں نے آ کر امامت سے کچھ کہہ دیا ہو کہ یہ نہ کر لیں. ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ایک ابو الفضل عباس علیہ السلام. یہ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ. قاضی عباس کی زیارت انشاءاللہ ہم سب کو نصیب ہو انشاءاللہ اس فرش کے صدقے میں. جب امام معصوم یہ فرمائے نا، ایک مرتبہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تسلیم ہیں، ایک دفعہ ہے کہ صادق علیہ محمد فرمائے اشہد انک قد بالغت النصیحہ وغایۃ المجہود، جو آخری کوشش ہو سکتی تھی. یہ امام معصوم کی زبانی ہے، جو مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، اللہ کی جانب سے جو ذرے ذرے کو جاننے والے ہیں، وہ یہ فرما رہے تھے غایۃ المجہود، دی لاسٹ اٹیمپٹ، آخری وہ کوشش جو انسانی وجود میں ممکن الوجود سے ہو سکتی تھی، وہ آپ نے حسین ابن علی کے لیے کر دی. اس لیے اشہد لک بالتسلیم. امام فرمائے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم کی آخری منزل پر ہیں، سرنڈر، کمپلیٹ سرنڈر. اس لیے آپ کو ایک موقع ایسا نہیں ملے گا کہ ابو الفضل عباس السلام نے کوئی مشورہ دے دیا امامت کو. ہم کون ہوتے امامت کو مشورہ، اگرچہ آج پیدا ہو گئے کچھ لوگ ایسے ہاں جو شرعی معاملات میں اپنے مشورے سے نواز دیتے ہیں، لیکن یہ کہ جو جتنا تسلیم ہو جائے، یہ پہلا درس ہے آج کی گفتگو کا. عبداللہ ابن ابی یافور صادق علیہ محمد کے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر چاہنے والا ایسا ہو. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ آتے تھے مولا کے پاس اور آ کے کہتے تھے کہ اے مولا، اگر ایک کہیں ایپل کی مثال ہے اور کہیں پوموگرینٹ، جو بھی آپ مثال لے لیں، اگر اس کی آپ ہاف کر دیں، دو حصے، اس میں سے آپ کہیں کہ یہ آدھا والا حلال ہے اور اسی ایپل کا آدھا حرام ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی درخت ہے، ایک ہی زمین ہے، آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، تو میں آپ پہ ڈاؤٹ نہیں کروں گا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آدھا حلال ہو تو وہی آدھا حرام ہو، چونکہ آپ نے کہہ دیا اور آپ اللہ کی طرف سے حجت ہے. یہ پہلی منزل ہے ابو الفضل عباس السلام کے سلسلے میں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اشہد لک بالتسلیم. جی دیکھیں، جہاں عالم و آدم کی تسلیم ختم ہو جائے نا، وہاں سے مقام ابو الفضل عباس کا بھی تو آغاز ہے. جی جی، یہ وہ پہلی منزل. تو غور کیجئے گا، اسی خاطر ہے کہ باب الحسین ہے ابو الفضل عباس، کیونکہ اس تسلیم پر لہذا جو عباس کے دروازے تک پہنچا ہے، گویا وہ حسین کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. ابجد بھی ڈیجٹس آف دا الفابیٹس ہوتے ہیں نا، میں بچوں کے لیے کہوں کہ جیسے 786 ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا خاص علم ہے. با کے اپنے عدد ہیں، الف کا اپنا. تو حسین نام کا جو ابجد ہے نا، وہ 128 ہے. اوکے، عباس کے نام کا ابجد کیا ہے؟ 133 ہے. عین کے 70 ہیں، با کے 2 ہیں، الف کا 1 ہے، سین کے 60 ہیں، ٹوٹل 133. حسین 128. حسین کے آگے آپ باب لگا دیں، باب حسین، با کے 2، الف کا 1، با کے 2، 5 and 128 100. عباس کے نام کا ابجد 133 ہے، باب حسین کا ابجد 133، بالکل برابر.
حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. ایک صلوات تو بھیجیے گا، نام ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پہ، محمد والے محمد پر. اور گفتگو کے آخر میں اگر میرے پاس وقت بچ سکا تو میں عرض کروں گا کہ فقط باب حسین نہیں عباس، باب امامت ہے در حقیقت عباس. ہر امام کے حرم تک پہنچنے کا دروازہ ہے ابوالفضل عباس. جی، مولا عباس کا تعلق فقط شخصیت حسین سے نہیں ہے، عہدے سے. جی، جیسے کہ اہل بیت جو ہے نا، وہ نبی کے اہل بیت نہیں، نبوت کے اہل بیت ہے. اگر آپ سمجھ سکیں تو سلام کیسے کرتے تھے حضور مکرم آ کے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبی، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. جی، نبوت کے اہل بیت. اس طرح سے ابوالفضل عباس علیہ السلام کا تعلق فقط ایک شخص سے نہیں ہے، امامت سے. امامت کا دروازہ ہے عباس. جی، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایسے کامل تسلیم ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو کوئی موقع ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر مولا عباس نے کوئی سوال پوچھا ہو. کربلا کے واقعے میں جب مدینہ سے امام حسین السلام چل رہے ہیں، میں اس وقت فضائل کی گفتگو میں مصائب کی طرف نہیں جانا چاہتا، جشن ہے، لیکن بہرحال یہ کچھ درس ہے کہ کچھ نیک نیتی سے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک نے کوئی اپنی غلط نیت سے کہا تھا، نہیں، نیک نیتی حضرت محمد حنفیہ نے بھی کہا، حضرت ابن عباس نے بھی کہا کہ مولا ایسا نہ کرے، عراق کی طرف نہ جائیں، انہیں ساتھ لے کے نہ جائیں وغیرہ. وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے طور پر، اپنے نظام میں ہمدردی کے طور پر کہہ رہے تھے. لیکن آپ کو ایک جملہ نہیں ملے گا ابوالفضل عباس کا. امامت نے کہہ دیا. میں کیا پتہ نہیں کتنی یہاں گنجائش ہے کہ میں بات کہہ سکوں. لسان اللہ ناطق سے جب کوئی جملہ جاری ہوا نا، ویسے کہ جیسے کوئی خدا کہہ رہا ہو. اگر خدا ہو یہاں پر، خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن اگر خدا کا کوئی حکم پہنچنا ہے تو کہاں سے پہنچنا ہے؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں وضاحت کروں، یہ مولا علی کو وجہ اللہ کہتے ہیں، لسان صحیح کہتے ہیں. یہ خود کتاب التوحید میں شیخ صدوق نے لکھا ہوا، یہ کو آج کی شاعری کی اصطلاح نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ غلوف نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کتاب التوحید میں شیخ صدوق نے خود امیر المومنین کی زبان یہ لکھا ہے کہ انا ید اللہ الباسط، میں اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہوں، لسان اللہ ناطق میں ہوں. یہ خود یہ میں نے کہا نا کہ ایسا نہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے شاعروں نے کچھ لکھ دیا ہے، یہ امیر المومنین کے کلام میں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پتہ کیا ہے؟ وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا چہرہ تھا فزیکل جو مولا علی پہ آ کے فٹ ہو گیا ہے. اللہ کا تو کوئی فزیکل ہے ہی نہیں کوئی چہرہ. وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے چہرے سے دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں خوش ہے یا ناراض ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. اللہ خوش ہے یا ناراض ہے؟ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھ لو، اگر علی کہیں دیکھ کے مسکرا جائیں یعنی اللہ راضی ہے. وجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور نارضایتی کا اظہار ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے. میں آپ کو جوڑ دوں وہاں سے بھی، علامہ رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقامہ، ان کا ایک بڑا مارکت اللہ خوبصورت جملہ ہے حضرت حر کے لیے. جب حر آئے معافی مانگنے کے لیے امام حسین کے پاس، تو دیکھیں اگر آپ کے زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اینڈ یو آر ہرٹ جینوئنلی، بعد میں وہ آیا، اس نے کہا کہ آئی اپولوجائز سنسیئرلی اینڈ دین مجھے آپ مجھے معاف کر دیں اس لیے کہ میں واقعی دل سے معافی مانگنے کے لیے آیا. آپ نے بھی بڑا دل کیا اور معاف کر دیا. آپ اور میں خالی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب نے معاف کیا، بیکاز یہ ہمارے ڈومین سے باہر ہے. ہمیں کیا پتا اللہ نے معاف کیا نہیں کیا، وہ تو اللہ جانتا ہے. یہ فقط باب حسین ابن علی ہے کہ جب ہو آگے کہے نا کہ حلی من توبتن، کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ اور امام حسین علیہ السلام کا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو خالی دنیا میں آزاد نہیں تو آخرت میں بھی آزاد ہے. یعنی میں نے معاف کیا اور میرے رب نے معاف کیا. یہ فقط اختیار حسین ابن علی ہے، یعنی یہ چوہدہ معصومین کا اختیار ہے. یہ ہے وجہ اللہ ہونا کہ اگر یہ راضی ہے یعنی خدا راضی ہے. لسان اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی زبان تھی جو مولا علی پر آ کے لگی ہوئی ہے. میں بتلا رہا ہوں کہ مقام ابوالفضل عباس سلام یہ ہے کہ جیسے وہ تسلیم ہے نا امامت کے سامنے، تو وہ امامت کے جو جس کا ایک ایک عمل گویا خدا کی منشا اور اس کی مشیت پر. لسان اللہ کا مطلب یہ کہ جو کچھ زبان مطہر مولا علی سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے. جو کچھ دست مبارک علی سے عطا ہو جائے یعنی ویسے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو عطا کر رہا ہے. جی، اب جب یہاں کوئی تسلیم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ محفوظ عن الخطا کی منزل پر ہے. ہاں،
ایک وہ عصمت کبریٰ ہے 14 معصومین کے لیے، ہمیں نہ اس میں اختیار ہے کہ کوئی اضافہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے، جو ہے وہ ہے۔ پھر ایک وہ منزل ہے کہ جنہیں خود یہ عصمت کبریٰ کے حامل وہ اس مقام پہ ارشاد فرما دیں کہ جس کو آپ سادہ الفاظ میں عصمت صغریٰ یا محفوظ عن الخطا کہہ سکتے ہیں، جس سے خطا کا کوئی امکان نہ ہو۔ یعنی میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ حسین کی عصمت اللہ کی طرف سے، عباس کی عصمت حسین کی طرف سے۔ مل کے صلوات بھیجو نام ابوالفضل عباس علیہ السلام پہ، محمد و آل محمد پر صلی اللہ کو جو ہے اب کی۔ تو اب تک کے منزل میں 2 نکات عرض ہو گئے۔ پہلا یہ کہ مولا امام زمانہ اسلام نے فرمایا کہ جب مجھ پر درود بھیجو تو ابوالفضل عباس السلام کے ساتھ اس ذریعے سے بھیجو۔ دوسرا یہ کہ اس لیے کہ عباس ہیں باب حسین، نہ صرف باب حسین بلکہ باب امامت ہیں عباس۔ اور ایک منزل اور آگے بڑھے، پھر باب الحوائج عباس۔ میں کچھ صفات عرض کر رہا ہوں، بس اسی پہ جشن ہو جائے گا۔ حاجتوں کا دروازہ۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی سوال کرے، یہ ہو سکتا ہے کسی بچے کے ذہن میں سوال آئے کہ مولانا صاحب امام علی نقی علیہ السلام کا مثلا مقام، امام محمد تقی علیہ السلام کا مقام تو ان سے بھی بولا تھے، بے شک ایسا ہی ہے، تو پھر انہیں تو باب الحوائج نہیں کہتے، ان کو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ائمہ علیہ السلام کا بھی ایک نظام ہے کہ انہوں نے حاجتوں کے سلسلے میں اپنی عزت اور اپنا احترام بھی سپرد کیا ہوا ہے ابوالفضل عباس کے۔ یہاں سے مانگو گے تو عطا ہو جائے گا یہاں سے، تاکہ ان کی عظمت سامنے آتی رہے۔ جیسے کہ آیت اللہ بہجت کا مشہور جملہ ہے کہ کچھ حاجتیں ایسی ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں شاید پوری نہ ہوں، لیکن بی بی معصومہ قم کے حرم میں پوری ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نظام رکھا ہے کہ کچھ حاجتیں امام زادوں کے حرم میں خاص پوری ہوتی ہیں، اس لیے کہ امام زادوں کے حرم میں جب وہاں جا کے پوری ہوں گی تو یہ دل جھکے گا وہاں پر۔ جی تو اس لیے باب الحوائج جو میں عرض کر رہا تھا کہ تمام امام زادے برابر نہیں ہیں، ذہن میں رکھیے گا، لیکن مثلا جو شاہ عبد العظیم حسنی کا مقام ہے، اب دیکھیں شاہ عبد العظیم حسنی جو ہے وہ 5th جنریشن میں امام حسن کی، ڈائریکٹ نہیں ہے، لیکن امام علی النقی فرمائے کہ انت ولینا حق، مرحبا یا ابوالقاسم، ابوالقاسم کو انت ولینا، تم ہمارے برحق ولی ہو۔ امام زادوں کے لیے جو مقام ہوتا ہے اس میں یہ کہ یا تو کسی امام معصوم کی براہ راست ثنا اور مدح پہنچی ہے، ایک نقطہ یہ ہے، دوسرا یہ کہ ان کا عالم اور محدث ہونا، ہر امام زادے کوئی محدث نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، لیکن ابوالفضل عباس السلام جو منقول ہے وہ خطبہ کے جو کعبے کی چھت پر ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ اس بارے میں یہ گفتگو کہ وہ خطبے کی سند، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سند سے نہیں متن سے بھی حل ہوتی ہیں، ہاں تو اس میں کوئی آپ کو خلاف شرع بات نہیں مل رہی، بلکہ وہی ہے کہ جو احادیث قطعیہ میں بیان کیا گیا۔ یعنی تصور کیجیے گا کہ ابوالفضل عباس اگر ہم تصور کریں کہ کعبے کی چھت پہ خطبہ دے رہے ہیں، عجیب سے نہیں محسوس ہوتا کہ وہ کعبے کی چھت پہ چلا جائے، لیکن یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس کے باپ نے دوش رسالت پہ بلند ہو کر کعبے کے بتوں کو توڑا ہوا ہے نا۔ اور وہ جب پہنچے کعبے کی چھت پر فرمائیں کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اسے کعبے کو یہ مقام دیا، بقدوم ابیہ ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آ گئے۔ یعنی یہ 13 رجب کی مناسبت سے جملہ ہے، ابھی رجب کا مہینہ جب گزرا، علی کا شرف تو بعد میں کہ علی کعبے میں آئے تو کعبے کا شرف ہے کہ وجود علی ابن ابی طالب کعبے میں آ جائے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم۔ چلے میں پھر اور کہتا ہوں 4 مصرے آپ کے اور جوش ولا کے لیے، میں آپ کو یہاں 3 اور 4 شعبان سے جوڑا ہوں، 13 رجب تک بھی میرے ساتھ چلیے گا کہ ذرا 13 رجب کی رات کے حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا۔ ابوالفضل عباس کے کلام کی روشنی میں کہہ رہا ہوں میں، ذرا 13 رجب کی رات کی حالات تو دیکھو، یہ کس نے بت کدے کو قابل سجدہ بنا ڈالا، اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کی زوجہ نے اسے قبلہ بنا ڈالا۔ اللہم صلی جی یا علی بھی ڈر کے نہیں ڈٹ کے کہا کرے نا، کیونکہ خود امیر المومنین علیہ السلام۔ اب میں بات سے بات کر، جشن میرے پاس ایک ہی ہے، ورنہ اس میں مبارک ہے مولا علی۔ یہ میں آپ کے سامنے خالی شاعری نہیں پڑھا بلکہ زیارت میں خود ممبر سے دعا دے رہا ہوں اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، کہ ہم نجف اشرف پہنچے اور کربلا محلہ پہنچے انشاءاللہ، اور جب وہاں پر پہنچے تو اس فقیر کو یاد کیجیے گا اور زیارت میں شامل کرتے ہوئے جملہ دیکھ لیجیے گا، کچھ زیارت کی کتاب میں جو حرم امیر المومنین میں کتاب ہے، خود مفاتیح الجنان میں بھی زیارت لکھی ہوئی ہے کہ السلام علیکم یا من انجلا سفینۃ نوح باسمہ
اسمہ، سلام ان پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی. بذات ہی نہیں ہے یہاں پر. سلام علیکم من انجل سفینۃ نوح، بذات ہی نہیں ہے، باسمہ. دو نام ہیں یہاں پر، محمد مصطفیٰ اور مولا علی مرتضیٰ. سلام ان پر کہ اللہ نے ان ناموں کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول فرمائی تھی. اس مبارک کے لیے آپ یقین فرمائے گا کہ ہم ذات مبارک کے مولا علی پہ کیا بات. ابھی عین لام ہم خالی اسپیلنگ جانتے ہیں ALI انگلش میں، اور عین لام چھوٹی ہے اردو اور عربی میں. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نام علی کیا ہے. ذات علی چھوڑ دیجیے گا. ہاں یا علی حیدر کرار. جی تو عرض یہ ہے جو میں آپ سے جو سبلا کے ساتھ آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ خود یہ نام علی جس کیفیت میں ہم لیتے ہیں، اچھا انہی علی نے نام رکھا ہے عباس کا، یہ بھی آپ جانتے ہیں. تو عباس کے نام کی بھی وہ شان ہے پھر. ہاں عباس شیر کو کہتے ہیں، لیکن ہر شیر نہیں. عربی زبان میں چونکہ شیر کے مختلف نام ہے، اس کی ترتیب ہے. پھر کبھی آپ نے سنا ہے اگر شیر ایک جگہ بیٹھا ہو اس کا ایک نام ہے. شیر کو کبھی اسد بھی کہتے ہیں، کبھی شیر کو زیغم بھی کہتے ہیں، کبھی شیر کو غضنفر بھی کہتے ہیں، کبھی شیر کو زرغام بھی کہتے ہیں، کبھی شیر کو حمزہ بھی کہتے ہیں، کبھی شیر کو عباس بھی کہتے ہیں. اور وہ شیر جب اپنے دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو اسے حیدر کہتے ہیں. جی تو عباس انہی حیدر کے بیٹے ہیں. جی اور 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے، میں گفتگو کو مربوط آگے بڑھا رہا ہوں. 2 مرتبہ تاریخ میں کم سے کم آپ کو ایسا ملے گا کہ کسی ایک ہستی پر کسی اور بلند ہستی کا شبہ ہوا ہو. جانی کتنا اتنے وقت میں تو میں تاریخ کی طرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں، پوری تو نہیں سنا سکتا. کسی ایک ہستی کو دیکھ کر کسی بلند ہستی کا شبہ ہوا، یا شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے. تھا یا ایسا نہیں تھا؟ شب ہجرت یا علی کو دیکھ کر محمد سمجھے، یا صفین میں عباس کو دیکھ کر حیدر سمجھے. یا علی وہاں پر بھی علی کو دیکھ کر محمد سمجھے. تو ہر ایک تو محمد جیسا نہیں لگ سکتا نا. تو کوئی علی ہو تو محمد جیسا لگے، اور کوئی عباس ہو تو علی جیسا لگے. وہ سنخیت تو ہو، وہ وجود میں وہ شباہت تو ہو، جیسے وہ نفس رسول ہے علی ابن ابی طالب. تو ویسے ہی نفس حسین ہے عباس ابن علی. جب مولا علی کے پاس آئے تھے، محسن نفی صاحب نے جب کہا، اس کو بیان کیا تھا کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، جب مولا علی سو رہے ہیں بستر رسالت پر. اب تاریخ جنہیں پتہ ہے اس جملے کا لطف لیں گے. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. جن تک پہنچ گئی تاریخ تو وہ پہنچ گئی، جن تک نہیں پہنچی وہ پہنچا دیں پھر بعد میں. یہ میں نے غدیر کی طرح کا ایک اعلان کر دیا. اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، اور بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں. بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. اگلا جملہ آدھا میں نے کہا نا، آدھا خود کہتے ہیں نا آپ جس منزل پر ہیں اس وقت. یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو یو علی یو علی. شاباش بیٹا، جشن خالی سنا نہیں جاتا، جشن تو منایا جاتا ہے. جشن تو چہرے سے. یا علی. امی بچے آپ نے اتنا خوبصورت نعرہ حیدری کا، وہاں سے مجھے میرا دل اتنا خوش ہوا کہ آپ کے لیے میں یہ 2 مصرے کہتا ہوں کہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. مل کے صلوات بھیجو علی اور خانواد علی پہ، محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی
سب سے پہلے آپ کا امامت سے متصل ہونا. میں پھر سے ترتیب سے عرض کر رہا ہوں. آپ کا امامت کے سامنے تسلیم ہونا, ابوالفضل عباس السلام. آپ کا باب الحوائج ہونا, آپ کا سقہ ہونا. سقائی یعنی سمجھ لیجئے کہ اس وقت جس کی جو حاجت ہے اگر آپ اسے پورا کر دیں. حدیث میں آیا ہے کہ جہاں پانی میسر ہے, ماشاءاللہ پانی یہاں پر اویلیبل ہے, لیکن کسی کو پیاس لگی آپ نے آ کے پانی دے دیا. جہاں پانی اویلیبل ہو وہاں پانی پلا دینا یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے, اور جہاں اویلیبل نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کرنا یا مردہ زندہ کرنے کے برابر ہے. سب سے پہلا سقہ تو خود خدا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ مردہ زمین کو زندہ کر دیں. جی. اور سقائی کی یہ جو رسم ہے نا اس خاندان میں چلی, آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ابوالفضل عباس السلام اچانک ایک شخصیت ہیں کہ جو وجود میں آ گئی. عباس عبد المطلب کا بیٹا ہے. جو بات کو سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. جی, عباس ابو طالب کی نسل میں سے, لہٰذا وہ ساری صفت ابو طالب نے اپنے زمانے کی حجت کی نصرت کی ہے, وہ عکس آپ کو عباس ابن علی میں نظر آئے گا. عبد المطلب آپ سمجھ لیجئے کہ فرسٹ فلیورڈ واٹر ان دا ہیومن ہسٹری وہ حضرت عبد المطلب نے آغاز کیا. اس لیے کہ جب وہ حاجی آتے تھے, آج کی طرح کا تو سسٹم نہیں تھا کہ آپ کے پاس پانی ہر جگہ اویلیبل ہے, تو ان کے پاس پینے کو پانی نہیں ہوتا تھا, تو وہ سقائے حرم کہلاتے. حضرت عبد المطلب کا لقب تھا سقائے حرم. وہاں پر وہ ویل آمادہ کرتے تھے اور اتنا اس میں کشمش ملاتے تھے کہ وہ فلیورڈ ہو جائے, پانی پینے میں اچھا لگے. کتنا کشمش, کتنی ڈیٹس ملانی پڑتی ہوں گی. اس زمانے میں حضرت عبد المطلب نے سقائے حرم, وہ سنت ابوالفضل عباس تک ہے. میں نے کہا عبد المطلب کا بیٹا ہے عباس. جی, تو یہ لینیس کتنی امپورٹنٹ ہے. جی, اور اسی سے پھر سمجھ میں آتا ہے ظاہر ہے کہ آج کل کے جو بہت سارے ہمارے خانوادگی ایشوز ہیں اور فیملی سسٹم جو بریک ہو گیا ہے, ساری جو جڑ ہے نا, شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ فیملی کا کوئی تصور ہی نہ رہے سوسائٹی میں. میں بھی مسلم غیر مسلم کی بات ہی نہیں کر رہا, اس لیے کہ اگر ایک انسان فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہا, انڈیویجول ہے, فیملی مین کو بہکانا وہ مشکل ہے, انڈیویجول کو بہکانا بہت آسان ہے. ایک انڈیویجول ہے وہ کسی بھی راستے پہ نکل جائے گا اپنا سٹریس دور کرنے کے لیے, اپنی ڈپریشن ختم کرنے کے لیے. شیطان اس کو گھیر لیتا ہے, پھر وہ کبھی ڈرگس کی طرف جائے گا, کبھی اور حرام کی طرف جائے گا, کبھی. اس لیے شیطان کا سب سے پہلا حربہ یہ ہے کہ آپ کے فیملی سسٹم کو بریک کر دیں. خدا کے لیے جس نے اسے بچا لیا, میں ساتھ میں درس بھی دے رہا ہوں اس لیے کہ مولا عباس کی جو تمنا کی تھی مولا علی نے, تو عقیل سے کہا تھا نا ابغنی امراتن فحولتن, میرے لیے ایک ایسی خاتون کا قبیلہ تلاش کرو کہ جو شجاعوں کا ہو. یہ علی کیوں کہہ رہے, علی جیسا شجاع ہے کائنات میں کوئی؟ نہ, لیکن ماں کا اثر ہے, باپ کا بھی اثر ہے, ماں کا بھی اثر ہے. دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی اب روایتیں الگ الگ ہیں, کہیں پر 12 کا لفظ ہے, کہیں پر 16, 18. مولا کے 18 بیٹے ہیں. چلے سب تو ایک جیسے نہیں. میں نے کہا امام زادوں میں الگ الگ ہیں. جو حسن حسین کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں, اور ان کے پاس جو ابوالفضل عباس کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہے ماں کی وجہ سے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی. سب کے باپ تو علی ہیں, سبھی کے بابا علی ہیں, اور علی سے زیادہ عادل اور منصف کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی ہر اولاد کے لیے وہی حق ادا کیا ہو جو اللہ کی جانب سے حکم ہے. یہ فرق ہے ماں کی وجہ سے. جملہ کہنے لگا ہوں, اگر ماں فاطمہ الزہرا ہوں تو بیٹے حسن اور حسین ہوتے ہیں, اور ماں ام البنین ہو تو حسن حسین نہ صحیح بیٹا عباس ہوتا ہے. پھر ہر ایک کا بیٹا عباس نہیں بن سکتا. تو مولانا ابغنی امرأۃ فحولۃ, میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کرو. What does it mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ جو تربیت اولاد کا آغاز ہے نا, کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے, میں کسی کی ڈسرسپیکٹ نہیں کرنا چاہتا, اپنی اپنی زندگیوں میں ہوتے ہیں لوگ, اسٹرگل کرتے ہیں, لیکن جب بیٹا 15 سال کا ہو گیا اب کوئی بات نہیں سن رہا آپ کی, تو کیا آ کے مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا بتائیے گا, بیٹا بات نہیں مان رہا. دیکھیں اس وقت پھر وہ دعا امام زمانہ ہی پڑھیں گے تو اثر ہو سکتا ہے. پھر وہ تو عالم تکوین کے مالک ہیں, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بڑا مشکل ہے. دین یو آر ٹو لیٹ. تو مولانا صاحب پھر کب اسٹارٹ ہوگا؟ پھر یہ اسٹارٹ 5 سال کا ہو نہیں, جب اب جن کا معاملہ گزر چکا ہے وہ دوسری تیسری کے لیے میں نہیں پڑھ رہا یہاں پر کہ ہم سوچیں کہ اچھا ہم دوبارہ سے ری اسٹارٹ کر لیں, ہے نا.
جشن کا موقع ہے، چلے ادخال السرور فی قلوب المومنین بھی عبادت ہے، مومنوں کے دلوں میں خوشی داخل کر لینا، کر نہیں سکتے کم سے کم بات ہی کر لی میں نے، ہے نا، اسی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن میں بات کروں ابھی جو ینگسٹرز ہیں، آپ نے کہاں اس بات کا اہتمام کرنا ہے؟ دیکھیں کتنے اب کیونکہ فری سوسائٹی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر طرح کی کمیونٹیز ہیں، تو میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں۔ دیکھو مجلس میں آتے ہیں، دل کے ساتھ نعرہ حیدری کہتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو یہاں سے ایک اٹیچمنٹ محسوس کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں زندگی کا دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن آف یور لائف، اس میں آپ ولایت کو بھول جاتے ہیں۔ کہہ دیا میں نے جی، موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیژن آف یور لائف۔ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، جائز اور بھی جگہوں پر ہے، ہر جائز کام آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ کے لیے کوئی شرٹ پہننا واجب نہیں ہے، مردوں کے لیے واجب تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ایٹیکیٹس ہے، طریقہ ہے۔ ہر جائز کام ہوگا میں کرنے نہیں بیٹھ جاؤں گا، ہو سکتا ہے جائز ہو کہیں شادی کرنا، لیکن ولایت کے ساتھ ہے یا نہیں یہ دیکھیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد پھر کسی بھی کمیونٹی سے ہو، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ کم سے کم علی ولی اللہ تو پڑھنے والا ہو کوئی، علی ولی اللہ تو پڑھنے والی ہو کوئی، دونوں طرف سے کہہ رہا ہوں۔ ابغنی امراتن فعولتا، اور یہ کام بہرحال اس میں جو بزرگ ہیں ان کی اور پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اگرچہ کہ اس کام میں خطرات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ پھر دونوں طرف سے کبھی بیچارہ وہی بیچ میں جو اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، اس نے نیک نیتی سے کام کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی برا کہہ رہے وہ بھی برا کہہ رہے، ہے نا۔ لیکن مولا علی کیوں پوچھ رہے ہیں عقیل سے؟ میں مولا عباس کے جشن میں بات پڑھ رہا ہوں کہ مولا علی عقیل سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا خاندان تلاش کرو۔ عقیل اصل میں تھے علم الانساب کے ماہر، ہاں، جینیالوجی کے ماہر تھے، اس لیے وہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور لوگ ان سے ان کے نسب کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اپنے نسب کے بارے میں کہ میرا دادا کہاں سے، اس کا لینیج تھا، پردادا کون تھا وہاں۔ اسی لیے حضرت عقیل کے سامنے کوئی اپنے خاندان کی لن ترانیاں نہیں ہانکتا تھا۔ یہ جملہ جو تھوڑا سمجھ لیتے ہوں میں، کیونکہ عقیل فوراً بتا دیتے تھے کہ تمہارا باپ یہ تھا، تمہارا دادا وہ تھا، عقیل جانتے تھے۔ تو عقیل علم و انصاف کے ماہر، تو مولا علی ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا خاندان تلاش کرو۔ لیکن میرا ایک سوال پھر ہے آپ سے کہ عقیل کتنے بھی علم و انصاف کے ماہر ہوں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی آیت عقیل کی نہیں علی کے لیے نازل ہوئی ہے، تو ہر شے کا علم امام مبین میں موجود ہے، تو امام مبین کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ علی ابن ابی طالب ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کمیونٹی میں کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اس امر کو انجام دیں۔ وہ علی کے جو امام مبین ہے، ہر شے کا علم علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں طریقہ یہ ہے جو ہے آپ کی۔ اور پھر ایک مولا نے اشارہ بھی کر دیا گویا عقیل کے لیے، میں ساتھ میں جملہ جوڑ دوں گا، ایک واحد وہ ہستی کربلا کے شہیدوں میں کہ جو ابوالفضل عباس کے کوئی برابر ہے، وہ ایک ہستی ہے، میں بھی نام لے رہا ہوں ساتھ میں جی، کہ گویا مولا کہہ رہے ہیں کہ اے عقیل، جب میں ایک بیٹا چاہتا ہوں جو حسین کا ناصر ہو، تو تم بھی اپنے امر کے لیے کوئی فکر کرو۔ اور گویا شاید وہ خیال ایسا تھا کہ علی کے یہاں عباس کی ولادت ہوئی، عقیل کے یہاں مسلم کی ولادت ہوئی، ایک علمدار کربلا بنا، آئے ہائے جی، یو علی، ایک سفیر حسین ہے، ایک علمدار حسین ہے، دونوں کی زیارت بھی برابر ہے۔ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، دونوں کی بالکل برابر سے زیارت، دونوں کا بالکل برابر سے ذکر اور نام۔ یہ جو دور سے آپ زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، حضرت سنت مسلم میں عقیل ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جب شہادت کی منزل تھی، میں نے کہا میں مصائب کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ جشن ہے تو جشن ہی کی طرف پڑھنا چاہیے، لیکن جب حضرت مسلم نے عقیل نے دور سے سلام کیا دارالامارہ کی چھت پر، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو یہ ہر مجلس میں اور ہر امام بارگاہ میں عباس کی سنت بھی رکھی ہوئی ہے۔ دنیا کا کون سا امام بارگاہ جہاں علم کی نشانی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی امام بارگاہ میں تعزیہ نہ ہو سکتا ہے کسی امام بارگاہ میں فرض کی جھولا ہو نہ ہو، شبیہ گہوارہ، لیکن علم تو تقریباً ہر جگہ ہی ہے نا۔ علم کے بغیر تو کوئی مجلس کا تصور ہی نہیں ہے۔ نہ عباس کے علم کے بغیر حسین کا امام بارگاہ پورا ہو سکتا ہے، نہ مسلم کی زیارت کے بغیر حسین کی مجلس پوری ہو سکتی ہے، یہ برابر ہے۔ ابغنی امراتن فحولتن، امپورٹنٹ یہ بات کہ میرے لیے ایک شجاع خاندان دیکھو۔ اور پھر حضرت عقیل گئے، میں مولا عباس کی آمد کے اس واقعے پر آ گیا اور آہستہ سے اختتام پر آ رہا ہوں کہ حضرت عقیل گئے بنی کلاب میں، فاطمہ کلابیہ نام ہے مولا عباس کی والدہ کا، آپ جانتے ہیں، ام البنین تو بعد میں کہا گیا بیٹوں کی ماں۔ اور جب وہاں پہنچے، دیکھیں مدینہ کے آؤٹسکٹس میں ایک قبیلہ رہتا تھا، انتہائی ادبی خانواں تھا،
یہ جو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابوالفضل عباس اشعار پڑھیں اس وقت کہ جب ان کا دایاں بازو قلم ہو رہا ہے. واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق یقینی. یہ کیا ہے؟ یعنی تلواریں چل رہی ہیں، اعضا کٹ کے گر رہے ہیں، اس وقت عباس اس وقت فی البدی. یہ ماں کا اثر ہے. باپ تو ہے ہی خطیب منبر سلونی، وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں عباس جتنا عاشور پر دنیا کے سامنے آئے وہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے نہیں آ پایا تھا. ہائے 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 ہائے. جی جی، اس ماں کو تو خراج تحسین پیش کریں کہ عباس خالی باب الحوائج نہیں، عباس کی ماں ام البنین بھی باب الحوائج ہے. جی، جتنی میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، واقعاً آپ پر سلام ہے جن جن نے ولایت پر اپنے بچوں کے لیے تربیت کی، کوشش کی اور محنت کی. نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، کئی مرتبہ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. قرآن کی ایک آیت ہے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. انڈیڈ، یقیناً تم ویری نیئر فیوچر میں اپنی کوششوں کو دیکھو گے، یعنی ایفرٹس کو، رزلٹ کو نہیں. آپ کا کام کوشش کرنا ہے. نیت کے ساتھ آپ نے کوشش کر لی. بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیت بہت اچھی تھی، وہ کام نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. میں آپ کو ایگزامپل دے دوں قرآن سے. قرآن میں دو ایگزامپلس ہیں. ایک وہ کہ کام ایک نہیں ہوا لیکن نیت، انٹینشن اتنی پیور تھی کہ اللہ نے کہا کنسیڈر اٹ ڈن، ہو گیا. دوسری طرف سے ایک اور ایگزامپل بھی، آج جمعہ کا دن گزرا اس لیے کہہ رہا ہوں. ایک کام جو ہو رہا ہے نیت پیور نہیں، اللہ کہہ رہا نہیں ہو رہا. وہ ایگزامپل میں آپ کو دوں، وہ اس کا تعلق امام حسین سے بھی ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. سورہ صافات. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. یہ ذبح عظیم امام حسین ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ہاں، آئی ایم سلاٹرنگ یو. اوہ کتنی عجیب بات ہے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا ترى، واٹ ڈو یو تھنک. یہ خود ایک تربیت ہے، زبردستی کام نہیں کروائی. ابراہیم چاہتے ہیں اسماعیل اس میں ساتھ میں شامل رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیف ما تؤمر. ابھی اسماعیل کا زمانے نبوت شروع نہیں ہوا لیکن کس تسلیم کی منزل پر ہے. کہتے ہیں بابا آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلم، تثنیہ کا سیکھا، دونوں تسلیم خم ہو گئے. وتلہ للجبین، اسماعیل کو ابراہیم نے پیشانی کے بل لٹا دیا. ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو صدا دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. تو پروردگار یہ خواب سچ کہاں ہوا؟ ابھی ابراہیم ذبح، اسماعیل ذبح ہی نہیں ہوئے. اللہ کہہ رہے ہو گئے، سمجھو ہو گئے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ابراہیم ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اسماعیل ذبح ہو جائے، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے حکم سے اسماعیل کی محبت سے گزر پاتے ہیں یا نہیں گزر پاتے. ہو گیا. آپ اپنے ایفرٹس کو دیکھیں گے قیامت میں. فرض کیجیے مجھے پانی چاہیے، تو پانی، میں مثال دے رہا ہوں خالی، تو ایک مومن وہاں سے پانی لانے لگے، کسی مومن نے یہاں سے دے دیا. وہ جو پانی لا رہے تھے نا، ثواب مل گیا. ایک مومن کے ساتھ آپ کا اختلاف تھا، آپ آگے بڑھے، آپ نے چاہا کہ جشن کا موقع ہے میں خود صلہ رحم کر کے ہاتھ ملا لوں. اس نے منہ موڑ لیا، آپ کو ثواب مل گیا صلہ رحم کا. آپ اپنی کوششوں کو دیکھیں گے. یہ واحد بارگاہ ہے اہل بیت کی جہاں کوششوں پر اجر ہے. جملہ کہہ رہا ہوں. آپ سب پروفیشنل ورلڈ میں، کارپوریٹ ورلڈ میں آپ نے سی ویز بنائی ہوں گی. سی وی میں آپ کیا لکھتے ہیں کہ میں نے ماسٹرز یہاں سے کیا تھا، میرا پروفیشنل کیریئر یہ ہے، میرا ایکسپیرینس یہ. آپ اس میں یہ تو نہیں لکھتے کہ ایک ماسٹرز کی ڈگری اور میں کرنا چاہتا تھا، کوشش میری بہت تھی. کیا بات ہے. تو سی وی دیکھنے والا کہے گا بھائی آپ نے یہ لکھا ہی کیوں ہے، یہ کیا لکھا آپ نے، واٹ ڈو یو مین. کاش میری بات پہنچ سکے، میں کچھ بات کہہ رہا ہوں. دنیا کا کوئی سسٹم آپ کی کوشش کو ایکچولی جج نہیں کر سکتا سوائے علی اور اولاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے. کسی میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ کے علاوہ کہ وہ ایگزیکٹلی آپ کی کوشش کو دیکھ سکے کہ واقعی یو آر سنسیئر اور ناٹ. آپ لکھ نہیں سکتے اپنی سی وی میں کہ میں نے کوشش کی تھی لیکن میری گھر پہ لائٹ، پاکستان کی مثال دے رہا ہوں، میرے گھر پہ لائٹ جاتی تھی، میرے فیملی ایشو یہ تھا، میرے اس لیے میں کر نہیں سکا. نہ نہ نہ، وہ کہیں گے جناب آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پہ نہیں کہ آپ کو نہیں لکھنا چاہیے. اللہ کیا ایسا نہیں. اے کاش میری بات پہنچ سکے.
بات وہاں سے ہو رہی ہے، میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کرو. عقیل پہنچے وہاں پر، آؤٹ اسکرٹس میں رہتے ہیں. مدینے کا سسٹم اس وقت اصیل عرب سسٹم یہ تھا نا کہ جب کوئی مہمان آتا نا تو 3 days تک تو پوچھا ہی نہیں جاتا تھا آپ آئے کیوں ہیں. پہلے تو مہمان رکھا جائے، 3 دن تک تو کھانا کھلاتے تھے، مہمان رکھتے تھے. اب ظاہر ہے کہ آج ہم سے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے. آپ تو اگر کوئی بغیر فون کر کے آج آپ کہتے ہیں کہ بھائی وٹ ڈو یو مین. تو یہ آج ماڈرن زمانہ ہو گیا کہ کوئی بھی کہتے ہیں آپ چائے پی کر آئیں یا جا کے پئیں گے. تو پہلے 3 دن تک وہ مہمان رکھتے تھے. 3 دن تک تو پوچھا ہی نہیں انہوں نے کہ آپ کیوں تشریف. 3 دن تک مہمان ہیں، مولا علی کے بھائی آئے. 3 دن بعد سبحان اللہ بیوی المنین کے والد بیوی حضرت فاطمہ کلابی انہوں نے پوچھا کہ آپ کی آمد کا سبب کیا ہے. میں تو وجد میں آ جاتا ہوں، چشم تصور میں جب سوچتا ہوں کہ جب عقیل نے اس وقت اس گھر میں یہ کہا ہوگا کہ میں وجہ اللہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر آپ کی دختر کے لیے آیا ہوں، کیا خوشی کی کیفیت ہوگی. جی اس وقت بی بی ام المؤمنین نے، میرے پاس وقت تمام ہو رہا ہے، کچھ خواب بھی دیکھے تو اس خواب کی تعبیر پوری ہو رہی تھی. انہوں نے خواب میں دیکھ لیا تھا پہلے ہی سے کہ 3 ستارے اور 1 چاند ان کی گود میں آیا ہے. 3 ستارے عباس کے بھائی، 1 چاند قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس ہے. جی اور اس وقت جو وہی خاموشی کہ جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وقت تھی، خاموشی رضا کی دلیل ہے. ہاں اس کیفیت میں سبحان اللہ. پتہ ہے عجب جملہ ہے کہ حضرت عقیل نے کیسے کہا تھا کہ میں علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں جن سے عباس ہیں. سبحان اللہ کیسے کہا تھا. یہ ڈائریکٹ نہیں کہا تھا کہ میں علی، نام نہیں لیا تھا، کہ میں سہم اللہ الصائب فلال الکتائب و مظہر العجائب والغرائب. سہم اللہ الصائب یعنی میں اللہ کا وہ تیر کہ جو کبھی خطا کرتا ہی نہیں ہے، و فلال الکتائب لشکروں کو چیر دینے والے کا، اور مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا ہوں. اس کیفیت میں کہا تھا. بات تمام ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہاں کیا کہنے، مل کے جواب دے دیں. یو علی، یو علی، یو علی. جی اور پھر وہاں پر وہ ازدواج ہوا کہ جس کا نتیجہ سبحان اللہ ابو الفضل عباس بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ اور حضرت جعفر اور حضرت عثمان، جن کا نام عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا مولا علی علیہ السلام نے. یہ چاروں شہیدان کربلا میں سے. دیکھیں جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں نا، جن کا نام عثمان ابن علی کہا جاتا ہے، میں نے کہا حضرت عثمان ابن مظعون کے نام پر جو مولا علی کے قریبی ترین صحابی تھے ان کے نام پر مولا علیہ السلام نے نام رکھا، جنرل البقیع میں مدفون ہے. تو جو سب سے چھوٹے، جب مولا علی کی شہادت ہوئی ہے تو ان کا سن وہ چند مہینے ہیں. عباس تو 28 ہجری میں ولادت ہے، تو مولا علی کی شہادت کے بعد ابو الفضل عباس 13 برس کے، 14 برس کے، آپ سال کے اختلاف کے ساتھ کہہ لیں. لیکن یہ کہ جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں وہ تو چند مہینوں کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر بیٹا جب حسین کے لیے آگے جا کے شہید ہو رہا ہے تو یہ ماں کا اثر ہے. اور جو ہے آپ کی سبحان اللہ، اور اس ماں کو سلام ہے. سبحان اللہ جس ماں کا احترام اہل بیت نے کیا. بات کو میں تمام کر دوں تو مولا عباس کی جب صفات و فضائل کا بیان ہوا تو تسلیم با امامت ہونا، ان کا باب الحوائج ہونا، ان کا سقہ ہونا، اور آخری بات کہ جس پہ بات تمام ہو جائے گی اور جب تک یہ ذکر نہ ہو تو مولا عباس کا جشن ہی پورا نہیں ہوتا، وہ ہے علمدار ہونا. جی یہ جو علم ہے، یہ علم بھی ایک اچانک نہیں آ گیا، یہ علم کا تسلسل ہے. یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا. دیکھو اگر علم اٹھانا بدعت ہوتا نا تو خیبر کی رات صحابہ کرام کس کی یاد میں جاگ رہے تھے؟ سب جاگ رہے تھے نا 40ویں رات میں کہ علم جو ہے وہ ہمیں مل جائے. حضور نے لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا، کل دوں گا علم. تو سب کی جو کیفیت تھی، تو علم اٹھانا اگر یہ بدعت تو کیا مطلب تھا وہاں پر؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑی سنت ہے. ہمارے بریلوی بھائی ایک درود پڑھتے ہیں رسول اللہ پر، درود تاج جس کو کہتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. یہ میں ہمارے یہاں سے نہیں پڑھ رہا. تاج والوں پر سلام جن کے سر پہ تاج رسالت ہے، والبراق والمعراج، معراج والے پر سلام، براق والے پر، اور علم والے پر سلام. علم خیبر میں علم ہے نا. یہ تو بخاری میں حدیث ہے، بخاری میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ خیبر میں علم دیا رسول اللہ نے مولا علی کو. تو علم میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے کہ جو بڑے احترام کے ساتھ کہ وہ خاص لباس پہنتے ہیں تاکہ رسول اللہ ان کے سنت کے طور پر جو ان کے سمجھ میں آیا کہ بھی ہم رسول اللہ جیسا لباس زیب تن کریں گے.
اچھی بات ہے، مسواک کرتے ہیں، سب چیزیں ہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو فالو کریں گے. تو یہ جو 6 انچ کی مسواک ہے یہ رسول اللہ کی سنت میں لی ہوئی ہے، تو جو 10 فٹ کا علم ہے وہ کیا ہماری دشمنی میں چھوڑا ہوا ہے؟ ہاں وہ بھی تو علم ہے نا، وہ بھی تو رسول اللہ کی سنت ہے نا. وہ حضرت حمزہ کے پاس بھی رہا، حضرت جعفر کے پاس بھی رہا، حیدر کرار کے پاس بھی رہا. بات تمام کر رہا ہوں میں. علمدار تو بڑے گزرے ہوں گے، لیکن حدیث سے لکھا کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. اولو العزم انبیاء 5 ہیں، اولو العزمدار 4 ہیں. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم، میں ختم کر رہا ہوں اس پہ بات. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. زیب علم، کیا خوبصورت تعبیر ہے. جب علم علی کے ہاتھ میں آیا ہے تو علی کی عزت نہیں، علم کی عزت بڑھ گئی ہے یہاں پر. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. آپ نے مولا عباس کے ہاتھوں کا ذکر مصائب پہ سنا ہے، حدیث فضائل میں لکھا ہے عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. جی کیا کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. ہاں وہ علم جو رسول اللہ کا ہے وہ کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، اور کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. حمزہ کے وارث کا نام ہے عباس، جعفر طیار کے وارث کا نام ہے عباس، حیدر کرار کے وارث کا نام ہے عباس. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا، کہ اس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا. پاس آیا شرف جب انہیں جعفر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا. ہوگا یہ ہما، ہما کہتے ہیں رحمت کا ایک خاص فرضی پرندہ، یعنی ایک ایسی کیفیت کی جو خاص رحمت ہو. ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر. حمزہ جعفر حیدر، ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر. مان سب تمام ہو گیا. ہائے ہائے. یہ ہے عباس. میں نے عرض کیا باب حسین نہیں باب امامت ہے عباس. یوٹیوب پہ جا کے ویڈیو اگر آپ کو مل سکے دیکھیے گا، عربی زبان میں ایک عراقی، وہ یہ کہتے ہیں کہ خود مشہد مقدس سے انہوں نے ریکارڈ کیا، آج سے کچھ سالوں پہلے کی بات ہے، میں نے خود اسے دیکھا ہوا ہے، کہ ان کے ایک بیٹے کہ جنہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا خود عراق میں، تو کہتے ہیں کہ میں مولا حسین کے حرم بھی گیا اور بہرحال مولا عباس کے حرم بھی گیا، اور جتنے بھی وہاں پر ممکن تھا میں نے دعا مانگی. نجف اشرف گیا، لیکن کبھی ہوتا ہے اللہ کچھ خاص مصلحت کی وجہ سے دعا کو دیر سے قبول کر رہا ہوتا ہے. مایوس نہ ہو جایا کرے، کیونکہ آج کل یہ بھی اب تھم نیل کے جو کلک بیٹس ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑی مصیبت کرتے ہیں. یہ دعا پڑھو، ایک دن میں حاجت نہ پوری ہو تو نام بدل دینا. شکر یہ نہیں لکھتے کہ حاجت نہ پوری ہو تو پڑھنے والے پہ لعنت بھیج دینا. وہ مولانا جی کسی کا کیا ہے اس پر بھروسہ. تو اب وہ انسان بڑے دل سے عمل کرتا ہے، حاجت نہیں پوری ہوئی، ایک دفعہ کرے گا، 2 دفعہ، تیسری دفعہ یقین اٹھ جاتا ہے. اس طرح سے نہیں کرے. دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے بھی ایک دعا مانگی تھی، کل جشن مولا کا پھر آپ سنیں گے. امام نے بھی ایک دعا مانگی تھی، وہی کہ وہ ابن زیاد ملعون جو ہے نا وہ کھانا کھا رہا تھا اور اس کی توجہ بھی نہیں تھی کہ جب یہ قافلہ پہنچا تھا، یعنی اس نے نعوذ باللہ من ذالک تحقیر کرنا چاہیے تھی. اور امام نے کہا تھا کہ اے اللہ بس اس کا سر بھی میرے پاس ایسے ہی آئے کہ میرا بھی دسترخوان لگا ہوا ہو. اور پھر بعد میں یہ امام سجاد علیہ السلام دعا تو امام کی دعا تو ایک لمحے میں کن فیکون کا مظہر ہے، لیکن یہ اثر 6 سال بعد ظاہر ہوا. یہ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کبھی آپ ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا کا کوئی اثر نہ ہو. حدیث میں ہے کہ یا اللہ حاجت کو فوراً پورا کر دیتا ہے، یا کسی مصلحت کے وقت کے لیے ملتوی کر دیتا ہے، یا کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا کسی نسل میں عطا کر دیتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہے ہیں دعا مانگنا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. نو نو نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے آپ. فائدہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کب ظاہر کرے گا یہ اس کی مشیت میں. تو اتنا پیشنس ہونا چاہیے. تو بہرحال اس نے دعا مانگی، نہیں پوری ہو رہی تھی کسی بھی مصلحت کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ مشہد پہنچا، وہ عراقی. اور میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں باب الامامت ہے عباس میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں، خالی باب حسین نہیں. کہتے ہیں میں مولا رضا کے حرم میں 10 دن تک روز جاتا تھا، وہاں پہ بھی کسی وجہ سے حاجت نہیں پوری ہو رہی. آخری دن رہ گیا تو کہہ رہا میرا دل ایک مایوس ہو گیا، اور میں نے وہاں پر آخری موقع پر امام رضا علیہ السلام کے یہاں زیارت پڑھی، اور میں نے کہا کہ مولا میں زیارت وداع بھی نہیں پڑھوں گا، میں نے اتنی دعا مانگی اپنے بیٹے کے لیے، میں واپس جا رہا ہوں بس اب.
اگر آج اسے شفا نہیں ملی. کہہ کے میں باہر نکلنے لگا تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا اور میں نے زری کی طرف آخری مرتبہ جیسے آپ وداع کرتے دیکھا اور میں نے کہا کہ اے مولا آپ کو آپ کے چچا ابوالفضل عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ. جی آنکھیں کچھ نم بھی ہو جائیں تو کوئی حرج اس لیے نہیں ہے بلکہ سنت ہے، اس لیے کہ جب مولا علی نے بھی عباس کو اپنی گود میں لیا تھا تو علی کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں. جیسے رسول اللہ نے حسین کو گود میں لیا تو رسول اللہ نے اس وقت گریہ فرمایا تھا حسین ابن علی پر. عباس کے ہاتھوں کو دیکھتے تھے اور گریہ فرماتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے گریہ فرماتے تھے. یہ آپ جانتے ہیں. چونکہ میں آخری منزل پر آ گیا ہوں لہٰذا میں دوبارہ سے اس فضائل کو پورے بیان کے سلسلے میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن دقت اس وقت ہے کہ روحانیت محسوس کر رہے ہیں آپ جشن میں بنام ابوالفضل عباس، ان کے ذکر کا صدقہ ہے. بالکل وہی کیفیت کہ جو مولا علی کی آنکھیں بند تھیں اور جب آغوش مادر سے آغوش رسالت میں آئے تو علی نے آنکھیں کھولیں اور دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا چہرہ دیکھا وہ رسول اللہ کا چہرہ تھا. ویسی ہی کیفیت تھی کہ جب عباس دنیا میں تشریف لائے تو آنکھیں بند ہیں اور بی بی فاطمہ کلابیہ انہوں نے گویا اس ظاہری پریشانی کے عالم میں کہا کہ یا علی یا امیر المومنین یہ بیٹا آنکھیں نہیں کھولتا. پھر حسین کو بلایا اور عباس کو جب حسین کی گود میں دیا اور آنکھیں کھولیں اور پہلا چہرہ حسین کا دیکھا. علی نے آخری چہرہ بھی عباس نے حسین کا دیکھا تھا، پہلا چہرہ بھی حسین کا دیکھا تھا. بی بی فاطمہ نے حوالے کیا تھا جب حسین جا رہے تھے نا کربلا، گویا عباس کے حوالے کیا تھا حسین کو. بی بی زینب کے دل کا آسرا ہے عباس، سکینہ کا سکون ہے عباس. دیکھیں آپ کے گھر میں وہ واقعہ پورا کروں گا اور جشن پورا ہو جائے گا. 2 منٹ رہ گئے میرے پاس. مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ 1 گھنٹہ گفتگو کر لیجیے گا، 2 منٹ تقریباً رہ گئے میرے پاس. کہ آپ کے گھر کا بھی تجربہ ایکسپیرینس ہوگا، کہیں کوئی مشکل پیش آ جائے مائیں بہنیں سب سے پہلے کہاں جاتی؟ علم پہ. امام بارگاہ پر سب سے پہلے علم یا عباس. آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا سا علم لگا ہے، علم پہ آ کے سوچئے گا کہ جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا سہارا ہے وہ حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا سہارا ہے. ہاں حسین کی بہن. زینب کے دل کا سکون ہے عباس، سکینہ کے دل کا قرار ہے عباس. یا عباس یا عباس. تو کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے کہا کہ یا مولا رضا آپ کو آپ کے چچا عباس کی زخمی آنکھ کا واسطہ، کیونکہ عباس کی آنکھوں میں تیر لگا تھا. عباس کے ہاتھ فقط قلم نہیں ہوتے، تیر بھی لگا تھا. مولا علی بھی عباس کے ہاتھوں کو دیکھ کے گریہ فرماتے تھے اور وجود ابوالفضل عباس کو دیکھ کے گریہ فرماتے تھے. تو کہتے جیسے میں نے یہ کہا دفعتاً میرے بیٹے نے کہا کہ بابا مجھے کچھ نور نظر آ رہا ہے اور یہ مجھے مولا رضا کی زری نظر آ رہی ہے اور ہر زبان پر یا عباس یا عباس یا عباس تھا. یا ابوالفضل عباس آپ امامت کے لیے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں. امام زمانہ کے پاس بھی جب ایک عارف بزرگوار پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ خطوط رکھے جنہیں امام چوم رہے تھے. کہا مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہا یہ وہ خطوط ہیں جو امام زادوں کے ذریعے سے حاجتیں مجھ تک آئی ہیں. پھر کچھ خطوط ایسے تھے جنہیں آنکھوں سے لگاتے تھے اور مولا گریہ کرتے تھے. کہا مولا یہ کون سے خطوط ہیں؟ کہا یہ وہ حاجتیں ہیں جو میرے چچا ابوالفضل عباس کے ذریعے سے مجھ تک پہنچی ہیں. تو جہاں ذکر مولا عباس ہو تو وہاں امام زمانہ کی خاص نظر کرم ہے. آپ نے جس خلوص کے ساتھ اور جس کیفیت میں اس ذکر کو سماعت فرمایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بحق ابوالفضل عباس السلام آپ کی دنیاوی دینی حاجات کو بھی پورا فرمائے انشاءاللہ سے. مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں اللہ عز و جل آپ کے لیے آپ کی نسلوں میں بہترین ولایت اور بہترین محبت ابوالفضل عباس کو قائم و دائم رکھے انشاءاللہ سے. اے پروردگار جو ہمارے گناہ ہیں انہیں معاف فرما دے. شعبان المعظم کی ساری رحمتوں برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. پروردگار روضہ عباس کو دیکھنا بار بار نصیب فرما. آنکھوں سے جو غازی کا روضہ نظر آتا ہے، دل سے جو اسے دیکھو کعبہ نظر آتا ہے. اور یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں لیکن ان کے صدقے میں ملتا ہے. یہ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں لیکن پانی مجھے غازی کا صدقہ نظر آتا ہے. کوئی ایک نعرہ حیدری کہہ دے آپ میں سے تو انشاءاللہ جشن پورا ہو جائے گا. میں آخری مرتبہ یا علی یا علی. سبحان اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ عطا فرما جائے. غم حسین کے ایک جو وظیفہ ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین مولا عباس کے نام سے، اے حسین کے چہرے سے غم دور کر دینے والے عباس. ایک شف کربی بحق عقیق الحسین آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دیں یا ابوالفضل عباس. 133 ٹائمز اس کو پڑھنے کی تاکید ہے کیونکہ مولا عباس کے نام کا ابجد 133 ہے. آج رات ہو سکتا ہے تصویر نکال لیں، سمپل ہے، بعد میں ویڈیو دیکھ لیجیے گا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین ایک شف کربی بحق عقیق الحسین. میں اسے 3 مرتبہ پڑھ رہا ہوں ایک ساتھ اور جشن تمام ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنہیں یاد ہے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین
اکشف کربی بحق اخیک الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین ایک مرتبہ اور یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین بلند تر نعرہ صلوات